ہم لوگ ہر لمحہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھے ہیں، اور سچویشن یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے رات کو اب تک کا سب سے تباہ کن حملہ کیا ہے ایران پر، اور یہ حملہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ 150 کے قریب جگہوں پر امریکہ نے اٹیک کیا ہے اور اہداف کو نشانہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ حملہ ہونا تھا اس کے بعد پھر کوئی حملہ رکنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے ردن عمل کے طور پر ایران نے 6 ملکوں میں امریکہ پر اٹیک کر دیا ہے۔ 6 ملکوں میں امریکہ پر اٹیک کر دیا، اور یہ اب تک کا سمجھ لیں جو جنگ چھڑی ہے اس میں ایران کا اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک ترین حملہ ہے۔ قطر میں جو العدید ایئر بیس پر اب حملہ ہوا ہے اس میں انہوں نے فائٹر ایئر کرافٹ کا جو مینٹیننس ہے اور ریپیئر سینٹر ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول فیسلٹی کو بھی اڑا دیا ہے۔ اس کے علاوہ 6 ملکوں میں کویت بحرین یعنی 6 ملکوں میں انہوں نے ایک ساتھ حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک ترین حملہ مانا جا رہا ہے جو ایران نے کیا ہے۔ دیکھیے کویت ہو یا قطر ہو، قطر ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، لیکن اب یہ معاملہ نہیں یہاں پر رکنے والا، اور اصل میں یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ ایک جہاز کنٹینر بردار جہاز آ رہا تھا، اس پر انہوں نے اٹیک کیا ہے ایران نے جیسے ہی اٹیک کیا اس کے بعد امریکہ نے اٹیک کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ایران نے کیا ہے، انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ تو اب ہرمز کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کلیئرلی اب تیل کی قیمتیں آسمان پر جانے والی ہیں، تیل کی قیمتیں مکمل طور پر پھٹنے والی ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ مکمل طور پر اب مارکیٹ بالکل اسی پوزیشن پر واپس آ گئی ہے جو 40 دن کی جنگ کے دوران کی صورتحال تھی۔ اب امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو اپنے غلط فیصلوں کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، اور اب چکانی پڑے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ اب 1 سائیڈڈ ڈیل کا وقت گزر گیا ہے۔ اب ہم بتائیں گے امریکہ کو کہ لڑائی کرنا کس کو کہتے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ دیکھیے اس وقت اب یہ سوچیں کہ اب آبنائے ہرمز پر اٹیک ہو رہا ہے، اب آبنائے ہرمز بند ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اٹیک کر رہا ہے، اور جو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ عمان پر آج ایران نے بڑا خطرناک اٹیک کیا ہے، اور امریکہ کے وہاں پر جو بیسز اور یہ چیزیں ہیں ان پر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے۔ اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ عمان پر دباؤ ڈال کر عمان کو ایک پلیٹ فارم پر یعنی جو ایران کے ساتھ کھڑا تھا اس پر دباؤ ڈال کر اس کو الگ کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں خاص طور پر ایران کے پاس ایک پروپوزل آیا تھا عمان اور قطر کی جانب سے، اور وہ پروپوزل تھا کہ 3rd شپنگ لین جو ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، وہاں سے سامان اور چیزیں گزریں گی جو کہ ایران اور عمان کے پانیوں کے آؤٹ سائڈ ہے۔ ایران نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس صورتحال کے اندر انہوں نے کہا کہ جو روٹس ہم نے دیے ہیں، جو لین ہم نے دی ہیں، صرف وہاں سے گزرے گی، اس کے علاوہ کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کہا کہ جو MOU سائن کیا تھا ٹرمپ نے، اس MOU کے اندر یہ ساری چیزیں مینشن تھیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں۔ عمان کے حوالے سے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ کام اصل میں وہ کر رہے ہیں جو اصل صورتحال ہے اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پر اٹیک کیا ہے تو ہم نے اس لیے اٹیک کیا ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ سے پیچھے ہٹ گئے نا تو یہ باقی جتنی شقیں ہیں یہ ان سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ہم یہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ تقریباً 7واں ملک بھی اس وقت اٹیک کی زد میں آ چکا ہوا ہے۔ اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سیناریو ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے۔ 2 ویسلز آ رہے تھے، انہوں نے ان کو وارننگ دی کہ آپ یہاں سے نہ گزریں، انہوں نے وارننگ کو اگنور کیا، اور اس کے علاوہ جو ریڈیو سگنلز تھے ان کو بند کیا۔ اس پر ایران نے ان پر اٹیک کر دیا۔ پھر امریکہ نے اٹیک کیا تو انہوں نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی اب کوئی بھی یہاں سے جہاز نہیں جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آئل مارکیٹ اوپن ہوگی اب دیکھیں گے تیل کی قیمتیں آسمان پر جانا شروع ہو جائیں گی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اس وقت یہ جو اٹیک کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو کلیئرلی وہ کر رہے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پر اٹیک کیا ہے، انہوں نے سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائل مارے ہیں بحرین اور کویت سے۔ اب سب انہوں نے کہاں پر اٹیک کیا؟ بندر عباس میں کیا ہے، اس کے علاوہ بوشہر میں کیا ہے، سرک میں کیا ہے، میناب میں کیا ہے، مختلف جگہوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں انہوں نے کمپلیٹلی ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی یہ جنگ اس وقت چھڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں جو اصل مسئلہ ہوا ہے، ایران کی جانب سے ان کے فارن منسٹر ہوں یا ان کے اسپیکر ہوں یا ان کے جو دیگر آفیشلز ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ وعدے پورے کریں، وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں۔ انہوں نے کہا تھا ہم نے امریکہ کو کہہ دیا تو اب آپ وعدہ پورا کرو گے، اگر آپ نے وعدہ توڑا تو اس کی قیمت ادا کرو گے۔ اور اب آپ نے یہ بات کی تھی کہ خاص طور پر آبنائے ہرمز میں 60 دن تک ہم نے آپ کو کہا تھا بغیر فیس کے آپ کو یہاں سے جانے دیں گے، یہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا۔ اب آپ اور لین بھی ڈیسائیڈ کریں کہ کہاں سے جائیں گے۔ اب جان بوجھ کر دوسری سائیڈ سے لے کر جا رہے ہیں کیونکہ اب جنگ چاہتے ہیں۔
अब आप ये सोचें कि अमेरिका के एक जहाज को जो खास तौर पर कुतर के अल अदीद एयरबेस पर खड़ा था वहां पर उन्होंने इसको उड़ा दिया है, और उसके अलावा कुतर के अल अदीद एयरबेस को भी उन्होंने तबाह किया है, और उन्होंने उम्मान की जो दिकुम बंदरगाह है इसमें जो अमेरिका की लॉजिस्टिक मराकज हैं इसको भी निशाना बनाया है। ये बड़ा रेयर केस है जो हमने देखा है इस दफा ओमान के हवाले से। शायद उन्होंने ओमान को भी पैगाम दे दिया है कि अब जो अमेरिका की बातों में आ रहे हैं वो अपना करें। अब आप ये सोचें कवैत हो या हर जगह हो, ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है, और आर्डन के अंदर अमेरिका का जो फौजी अड्डा है इसके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं उनको भी ईरान ने कहा कि हमने उड़ा दिया है। काफी हद तक इस वक्त बड़ा शदीद नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा शदीद नुकसान है। अब जो पेट हेगसेट कहते हैं वो कहते हैं कि ईरान को अपने गलत फैसलों की कीमत इस वक्त चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि असल में वो ये बात करने को कोई तैयार नहीं है कि जो मुआहदा हुआ था इसमें मामलात किया है। कुतर ने जब ईरान को रोका कि अपने अटैक नहीं करना तो उन्होंने कहा कि अब जो मुआहदा करवाया था गार्नेटर अब थे ना बीच में, तो आप अमेरिका से जाकर पूछें कि यहां पर क्या सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा नहीं, अच्छा खैर ये नहीं होता तो एक नया प्रपोजल दे देते। उन्होंने कहा नहीं, प्रपोजल यही रहेगा। इसकी वजह यह है, वो कहते हैं कि अगर हम इस शिक से पीछे हटते हैं तो इस शिक के बाद अमेरिका हमारे पैसों वाली शिक पर भी आएगा, फिर और चीजों पर भी आएगा, और चीजों पर भी आएगा।